خن من ذکر او انسا وقال اللہ تعالی بمقام آخر وکونوا مع الصادقین صدق اللہ و مولانا العظیم و بلغنا علی رسولہ النبی الکریم۔ بارگاہ رسالت معاب میں ایک بار سب درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک۔ آج کی یہ تقریب سعید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے موسوم اور اصال ثواب کے حوالے سے، چونکہ ربیع الثانی شریف کا مہینہ اس ماہ پاک کے اندر حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی آپ کی ولادت پاک ہوئی، اس مناسبت سے میں نے آیہ کریمہ پڑھی۔ جو منٹ مجھے دیے گئے ہیں ان میں اپنی حاضری پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ اقبال رحمت نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ برادران اسلام، اگر کسی ذہن کے اندر یہ سوال آئے کہ یہ جو حضور غوث پاک کے آپ قصے سنا رہے ہیں یا بعد میں آنے والے فلاں بابے کی یا فلاں بزرگ کی آپ بات کر رہے ہیں، تو یہ قرآن سے کدھر سے ثابت ہے؟ تو گرامی القدر قرآن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، اس دن قرآن مکمل ہو گیا۔ اور یہ باتیں ساری جو قرآن کے اندر رب تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے واقعات یا وہاں کے اولیاء کرام کی بیان کی، یہی ذکر کیا کہ اگر بنی اسرائیل کے ولیوں کی شان کا یہ عالم ہے تو پھر خود ہی اندازہ لگا لینا کہ امت محمدی کے ولی کا شان اور مقام کیا ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام یہ کوئی نبیہ نہیں تھی بلکہ اللہ کی ولیہ تھی۔ آپ کے بارے میں پہلا استدلال قرآن سے، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جناب زکریہ علیہ السلام جب واپس آئے، دیکھا حجرہ پاک کے اندر بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، کہا قال یا مریم ان لک ھذا، یہ پھل کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ میرے رب کی طرف سے آئی ہے۔ یہ اگر جناب مریم علیہ السلام بنی اسرائیل کی ولیہ سے یہ کرامت کا صدور ہو سکتا ہے، پھر امت محمدیہ کے ولی کی شان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ اللہ قرآن میں دوسرا استدلال، اللہ قرآن میں کہتے ہیں جناب سلیمان علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے اور آپ کے امتی آصف بن برقیہ رحمت اللہ تعالی جو آپ کی امت کے ولی ہیں وہ مجلس کے اندر تشریف فرما ہیں۔ آپ نے کہا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے کر آئے؟ تو ایک دیو ہیکل جن کھڑا ہو گیا، اس نے عرض کی کہ اللہ کے نبی وہ تخت میں لے آؤں گا۔ آپ نے کہا کہ کتنے ٹائم میں وہ تخت لے کر آپ آؤ گے؟ کہا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی کا بھی میں وہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ ہم اپنی مجلس میں استاد مکرم حضرت علامہ مولانا حمید سیالوی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ توجہ تھوڑی میری طرف رکھیں، بس 2-3 منٹ، کہ یہ ٹائم زیادہ ہے۔ حضرت آصف بن برقیہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی وہ تخت میں لے آؤں گا۔ آپ نے کہا کہ تو کتنی ٹائم میں، کتنی لیمٹ میں وہ تخت میری بارگاہ میں لائے گا؟ تو عرض کی کہ اللہ کے نبی آپ کی آنکھ جھپکنے کی مدت سے پہلے وہ تخت آپ کی بارگاہ میں لے آؤں گا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد علیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے کی مدت سے پہلے اور آپ کی کرامت کا یہ صدور ہوا کہ وہاں سے بیٹھے ہوئے ہاتھ ایسے کیا اور یمن سے تخت اٹھا کر اللہ کی نبی کی مجلس میں پیش کر دیا۔ اگر بنی اسرائیل کے
ولی کی شان کا یہ عالم ہے کہ وہ نبی کی مجلس میں بیٹھ کر ایک آنکھ جھپکنے کی مدت سے پہلے وہ تخت پیش کر سکتا ہے، پھر غوث پاک کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت حضور غوث پاک کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ گرامی القدر حضرت آخری بات، حضرت بلال مجذوب علیہ الرحمہ، آپ دریا کے کنارے بیٹھے مٹی کے وہ مکان گھاس پھوس کا بنایا کرتے تھے، تو ہارون رشید بادشاہ اپنی بیوی زبیدہ خاتون کے ساتھ شام کے وقت چہل قدمی کرتے ہوئے جب وہاں سے گزرا تو پوچھا زبیدہ خاتون نے کہ یہ کیا بنا رہے ہو؟ تو حضرت بلال مجذوب نے کہا کہ میں جنتی محل بنا رہا ہوں۔ تو حضرت زبیدہ خاتون کہتی ہیں یہ کتنے میں ملے گا؟ تو وہ کہنے لگے کہ 10 درہم میں۔ انہوں نے 10 درہم دیے، انہوں نے ایسے بنایا اور ہاتھ مار کر توڑ دیا، کہا جاؤ جنت میں مال مل گیا۔ بادشاہ نے مذاق اڑائی، کبھی ایسے بھی ہوا ہے، اپنی بیوی سے کہا کہ یہ کبھی ایسے بھی ہوا ہے، چلا گیا رات سویا خوابگاہ کے اندر تو کیا دیکھتا ہے کہ جنت کا منظر ہے، محشر کا منظر ہے، قیامت بپا ہے، اور جب جنت کے اندر جانے لگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ حضرت اپنی بیوی زبیدہ خاتون کا محل، جب اندر جانے کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے روک لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو نہیں جا سکتا، یہ زبیدہ خاتون کا محل ہے۔ جب صبح اٹھا اب کھلبلی لگی ہوئی ہے کہ ٹائم نکال کر میں پہنچوں حضرت بلال مجذوب کے پاس، اور جب پہنچتا ہے اور جا کر کہتا ہے بابا جی مجھے بھی جنت کے اندر جنتی محل چاہیے، کیا قیمت لیں گے؟ آپ نے کہا کہ 10,000 دینار لوں گا، 10,000 دینار لوں گا۔ کہا کہ کل زبیدہ کو 10 درہم میں اور آج 10,000 دینار میں۔ آپ نے کہا کہ ہارون رشید وہ کل والا سودا بن دیکھے تھا، آج رات تو دیکھ کر آیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں